السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈسپیچنگ ٹائسون۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، اچھا یہ جو سر ایل ایل سی ہے وہ وہاں کسی بھی چیز میں بینک میں کھلوا سکتے ہیں یا صرف یہ اس پہ سیفر والی پہ کھلوا سکتے ہیں، یا سوری ایم سی اے والی جو ہے ان کی ایم سی ایس سے ایل ایل سی ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ بینک میں جو کھلوائی جاتی ہے نا؟ بینک میں نہیں کھلوائی جاتی۔ ایل ہاں ایل ایل سی جو ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے، بیسیکلی ہاں کمپنی ہاں اوپن کروانے کو ایل ایل سی بولتے ہیں۔ اچھا، تو وہ آلریڈی مطلب میرے بھائی نے کھلوائی ہوئی ہے وہاں یو ایس اے میں، ہاں تو ہاں، انہوں نے مجھے بھیجی ہے۔ نہیں تو تو ایک ٹرکنگ کمپنی کی ہے کسی اور کمپنی کی ہے؟ نہیں، کسی اور کمپنی کی۔ وہ اگر تو نام اس طرح کا ہے، کامن ہے، تو پھر تو چل جائے گا، اور اگر اس پہ ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی تو پھر بھی۔ لیکن نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جی کمپنی جی، اوپن کرواتے ہیں نا تو پیچھے ریزن لکھتے ہیں کہ کس کام کے لیے کرا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس آلریڈی اس مقصد کے لیے کروائی تھی کہ وہ امیزون پہ کام کرتے تھے وہاں یو ایس اے میں ہی۔ امیزون والی نارملی نہیں چل سکتی، وجہ یہ ہے کہ یہاں ہوں پہ آپ کو پھر پیمنٹس اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہوں، ٹرکنگ کمپنی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں نا، تو جی بعد جی، میں مسئلے بنتے ہیں ٹیکس کے مد میں اور اس طرح کی چیزیں، پھر نام ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھر اس کی ویب سائٹ وغیرہ آپ نے اکثر بنائی ہوتی ہے کسی دوسرے اس سے۔ اب مسئلہ ہوں، یہ ہے کہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، پتہ نہیں مثال اچھی ہے کہ نہیں، جی جی، لیکن آپ نے باہر دکان کے باہر بورڈ لگایا ہو کہ ہوں یہاں پہ گوشت کی دکان کا نا، میٹ ہوں شاپ کا، اور اندر آپ اس میں نائی بٹھائے ہوں، تو کوئی بندہ ہوں آئے گا وہاں پہ آپ کے پاس؟ وہ نہیں ظاہری نہیں، بات ہے، بالکل، جس چیز کا بورڈ ہے اسی چیز کی ہاں شاپ اندر ہونی چاہیے نا، ہاں۔ تو اس لیے جس چیز کی ایل ایل سی ہے وہی کام آپ کو اس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ تو اس یہ کا نام یہ رکھا چیز ہوا بائی اینڈ شپ۔ بائی اینڈ شپ، تو کوئی چیز آپ بائی تو نہیں کر رہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ چیز نا یو ایس اے کے لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہوں آپ وہ کام نہیں کر رہے اور کوئی اور کام کر رہے ہیں تو پھر ڈی بی اے ہوتا ہے، ڈوئنگ بزنس ایز ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، آپ کو وہ ہوں، کروانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اچھا، نے آپ نے کام کچھ اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہوں ہے، یعنی گورنمنٹ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن ہوں ایکچوئل میں کام کچھ اور کر رہے ہیں، پیمنٹس آپ کو کسی اور چیز کی آ رہی ہیں، وہ لیگلی جو ہے نا وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی الگ ایل ایل سی بنوائیں، وہ زیادہ ہوں بہتر ہے۔ کرنے کو تو اس کا جگاڑ میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں ہوں اس کو مطلب کیونکہ نہیں، وہ جگاڑ میں بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی میرے بھائی کو وہاں پرابلم، چونکہ میں نے بھی کچھ مہینے پہلے یہاں سے ڈسپیچنگ کا کورس کیا ہے، تو اب میں اس میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ روز میں کالے بھی کرتا ہوں کیریئر کا۔ اچھا ایک چیز اور پوچھنی تھی سر، کہ یہ کیریئر کا جو ای میل ہے یہ کہاں سے ملے گا؟ چونکہ جو ان کی سیفر پہ انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے اس میں صرف ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے یا ایڈریس ہوتا ہے، ای میل نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک اس میں سکھایا ہوا ہے کسی ایک اپنی ویڈیو میں۔ اب مسئلہ ہوں یہ ہے کہ اس سے میں وی پی این آن کروں گا تو یہ میرا زوم بند ہو جائے گا۔ نہیں، میں آپ کی ویڈیو تلاش کر لوں گا وہ کوئی۔ ایک منٹ میں یہاں سے ٹائٹل بھی دیکھ لیتا ہوں آپ کو۔ ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہوں ڈی بی اے وغیرہ کروا لیں، یا تو اگر ہوں سیم وہ کرنا ہے ڈوئنگ بزنس ایز ہوتا ہے وہ، نہیں تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پھر اپنی کوئی دوسری ایل ایل سی بنوا لیں، کیونکہ بعد میں نا یہ لانگر ٹرم میں فوراً اس پہ مسئلہ نہیں بنتا، لیکن لانگر ٹرم میں اس کا مسئلہ بنے گا ہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کروا لیتے تو نہیں کھلوائیں گے تو کتنا ایکسپینس آتا ہے؟ 150؟ نہیں 150 تو اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کس جگہ کی آپ وہ کروانا چاہ رہے ہیں، اتنا تو اس کی خالی اسٹیٹ فیس ہی ہوتی ہے، پھر ایجنٹس اپنے چارجز بھی لیتے کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایڈریس بائی کرنا پڑتا ہے، بھائی ویب میرا سائٹ بنانی ڈیلویئر میں پڑتی ہے۔ رہتا ہے۔ ڈیلیور کا گوگل پہ چیک کر لیجیے گا اس کی اسٹیٹ فیس کیا ہے، باقی پھر اس کے اوپر ایجنٹ اپنے پیسے لیتا ہے، پھر وہاں کا اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ کو پھر ایڈریس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر اس ہوں کے نام پہ اوپن کروانی پڑے گی، تو وہ ایڈریس اسی کا یوز ہوتا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایل ایل سی بندہ بنا لیتا ہے، اس کے بعد صرف ہمیں ایک بینک اکاؤنٹ چاہیے کہ یہ زیلے اور یہ دوسرے جو کیش ایپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے؟ ہے یا مسٹ ہے کہ صرف ہم؟ نہیں؟ ذیل کیش ایپ وغیرہ تو آپ ویسے یہاں سے بنوا نہیں سکتے، اگر بنتا بھی ہے تو بہت مشکل پروسیجر ہے، آئی ٹی آئی والا پروسیجر ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو وائز پیونیئر اور اگر اسٹرائپ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اسی سے ہی گزارا کریں، پھر تھوڑی سی جب پیمنٹ زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ڈرائیورز ہیں وہ نخرے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے زیل میں ہی بھیجنا ہے، کیش ایپ میں بھیجنا ہے یا پے پال میں بھیجنا ہے، وہ پھر آپ تھرڈ پارٹی کی سروسز یوز کریں، کیونکہ اپنا بنوانے کرنے جائیں گے آئی ٹی آئی این والا پروسیس جو ہے نا بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں فزیکلی آپ کو پاسپورٹ بھیجنا پڑتا ہے، پیسے اچھے خاصے لگتے ہیں، ٹائم اچھا خاصا لگتا ہے، 3 سے 4 مہینے کا پروسیس ہے، اس کے بعد جا کے آپ کا فزیکل بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے۔ کچھ مارکیٹ میں ابھی
اس طرح کے بھی ہوں گے لوگ جو آپ سے $1000-2000 چارج کر کے کہیں گے جی کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کو بس 15 دن میں 10 دن میں یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی اور کا SSN یا اس طرح کا وہ یوز کر کے اس پہ بنا کر کے دیتے ہیں، اور وہ جو ہی وہ بندہ رپورٹ کرتا ہے، وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو چیک کرا دیں گے، 1-2 ٹرانزیکشنز بھی کرا دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ ہوں، تو ان کسی ٹھیک۔ بھی شارٹ کٹ والے چکر میں، کسی بھی لالچ والے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا، کہ بیچ میں ہوتے ہیں نا یہ $150 کی LLC میں بیچ میں پتہ نہیں کوئی 1000 قسم کے پروسیجرز بھی لکھے ہو، پروسیجرز تو نہیں، پیکجز لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں، کیونکہ پیس آف پیپرز پکڑا دیتے ہیں، ایکچوئل میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں چل رہی ہوں، ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک عام بندے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں، تو اس طرح کے کسی چکر میں نہیں آنا۔ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو فزیکل بینک اکاؤنٹ بنا دوں گا، آپ کے اپنے ذاتی ITIN نمبر کے بغیر نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور زیل ہوں، اور کیش ایپ بن جاتی ہیں آپ کے جب ITIN پہ آپ کا فزیکل بینک بنتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن وہ پاکستانی جو ہمارا انٹرنیٹ ہے اور IP ہے وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی، اس پہ بلاک ہونے کے چانسز رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور میرا کوشچن یہ تھا کہ آفیشیل LLC کریشن میں میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 دن 4 دن LLC تین کی دن صرف بات کرو، ہاں۔ ہوں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لحاظ سے ٹرکنگ انڈسٹری میں سب سے بیسٹ اسٹیٹ کون سی ہے، کہاں پہ LLC کریٹ کروائی ہے؟ یار سب سے بیسٹ تو ویسے اسٹیٹ وائز اگر وہ دیکھا جائے تو نیو یارک ہے، لیکن نیو یارک کی بہت ایکسپینسو ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہوں بہت زیادہ لوور اسٹیٹ ہو اور نہ بہت زیادہ ہائی ہو، مڈل میں رہ کے اس طرح کی اگر ہم بات کریں تو فلوریڈا اس ٹائم اچھی جا رہی ہے۔ پہلے ہم ویومنگ کو ریکمینڈ کر رہے تھے، ویومنگ میں یہ تھا کہ فزیکلی آفیسز موجود تھے، ویومنگ کو بہت اچھی جگہ نہیں تھی، لیکن وہاں پہ بہت سارے ڈسپیچ کے نا فزیکل آفیسز موجود تھے، تو جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ہوں ریکمینڈ کرتے تھے۔ لیکن ویومنگ میں ابھی جو فزیکل ایڈریسز کا ایشو بنا ہوا ہے، نیو فزیکل ایڈریسز ایشو ہونے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ریکمینڈ کرنا چھوڑ دی ہے۔ اب ہم زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ فلوریڈا کی سائڈ پہ چلے جائیں، ٹیکسس کی کروا لیں، نیو جرسی کی کروا لیں، کیلیفورنیا کی کروا ہوں۔ لیں، یہ اس ٹائم بہتر اسٹیٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میرا پلان ہے نیکسٹ منتھ USA کے، کیونکہ وہاں پہ F1 ویزا پہ میں نے اپلائی کیا فار ماسٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کیسی سیٹنگ بنے کہ انسان وہاں سے کلائنٹ پکڑ کے یہاں پہ اس کو ڈیل کر سکے، تو اس میں کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ ایسا لوگ کر رہے ہیں، اور انفیکٹ کہ جو لوگ وہاں پہ اور بھی اس کے علاوہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ خالی ٹریکنگ میں، میڈیکل بلنگ میں، پیکیجز والے کام میں اور باقی کاموں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کام ہی یہ کرتے ہیں، صحیح کوٹ صحیح، شوٹ پہنا، ٹائی شائی لگائی، ڈفرینٹ بالکل جو بھی جس طرح کی ان کو ٹارگیٹ ملا ہوتا ہے، کمپین ملی ہوتی ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ٹریکنگ کی بات کریں تو ڈفرینٹ ان کے جو ٹرک سٹاپس ہیں، ہر اسٹیٹ صحیح میں صحیح۔ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ٹرک سٹاپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹرک سٹاپ نہ بھی ہوں تو فیول اسٹیشنز تو بنے ہی ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، گیس اسٹیشنز جس کو بولتے ہیں، تو وہاں جا کے کر کے اپنا تعارف، اپنی کمپنی کا تعارف اور وہ سارا کچھ کراتے کرتے ہیں، اور کلائنٹ گریب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کلائنٹ جب آپ اس کمپنی کو دیتے ہیں، وہ کمپنی آپ کو، وہ آپ کی پھر آگے اس کمپنی کے ساتھ ڈیل ہے کہ وہ ون ٹائم آپ صحیح کو پے کرتی ہے یا پرماننٹلی پرسنٹیج پے کرتی ہے، تو اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور میں پرسنلی جانتا ہوں 1-2 اسٹوڈنٹس کو جو کہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں، جن کا کام ہی ہے کہ ڈفرینٹ کمپینس کا وہ لینا، مطلب ان کا ٹارگیٹ لینا، اور وہ اس صحیح۔ ٹارگیٹ کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک کیونکہ اچھا اور پیسو کام کمیونٹی میں تو ابھی بھی ہیں، ابھی کچھ میرے دوست ہیں جو وہاں پہ ریڈی ہیں۔ ہے۔ میرا تو ابھی انشاءاللہ 15 نومبر کو کراچی کونسلیٹ میں ہے نا، تو ان ہم، سے اگر ہمیں کوئی بینیفٹ لیا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ لیا جا سکتا ہے جی، بالکل لیا جا سکتا ہے، اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ وہ جب کسی ٹرک والے سے بات کریں گے، کسی کمپنی کو آن بورڈ کریں گے، بیک اینڈ صحیح آپ صحیح، کے پاس کوئی نہ کوئی یا تو اپنی کمپنی ہونی چاہیے جس کو آپ ڈسپیچ کر سکیں، یا ہمارے گروپس وغیرہ میں اگر آپ ہیں تو اس گروپ میں بھی ڈفرینٹ لوگ ہیں جو جن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو کہ خود سیل نہیں کر سکتے، یا صحیح کمپنی صحیح، سے کام کرنے کے بعد جن کی سیل نہیں نکل رہی ہوتی، تو وہ آپ ان کو ٹرک پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان سے ون ٹائم چارجز بھی لے سکتے ہیں، اور ان سے آپ دوسرا پرسنٹیج کی بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح۔ شکریہ عدنان بھی، باقی انشاءاللہ بات آپ سے ہوتی ہے کہ کام ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ۔ تھینک میرے یو۔ آج ہی نظر سے گزرا تھا آپ کا چینل، اچھا، آج ہی جوائن کیا آپ نے؟ میں نے آج ہی گروپ جوائن کیا، میں اپنا سیٹ اپ آپ کو دکھا دوں۔ ریفرنس کیا پریکٹیکلی، یعنی جا کے وہ اس کو بات کریں گے، وہ اگر کیریئر آ جاتا ہے
وہ कोई भी XYZ जिसके साथ उनका मुआहदा हुआ है पीछे, मतलब फॉर एग्जांपल आपके साथ हुआ हुआ है कि हम आप इतनी परसेंटेज पे करेंगे तो ट्रक आप चलाएंगे, ढूंढ के हाँ, देना उनका क्योंकि काम, मेरे भी अंकल उधर अमेरिका में होते हैं, मेरे दोस्त भी एक दो हैं, तो उनके स्टोर भी हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपके साथ जो आपको माल वगैरह सप्लाई करने वाले कैरियर आते हैं, अगर उनसे हमें कोई तल्लक बनवा बनवा दें, तो वो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? बिल्कुल हो सकता है। ट्राई डिफरेंट मेथड्स, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो हाँ। ऑप्शन आपको समझ में आती है आप उसको यूज करो। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अभी कई दफा ब्रोकर्स, फैक्टरिंग कंपनीज वाले और शिपर्स इवन जिसके साथ आपकी अच्छी बन चुकी होती है, वो आपको रेफरेंस करा रहे होते हैं, रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो ये वाला जो रेफरेंस वाला चक्कर है, तो ये मतलब एक, अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं तब भी आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं। जब वो फिजिकली आपसे मिल लेंगे, कर लेंगे, उनको पता होगा कि ये बंदा यूएसए में है, तो वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ ट्रस्ट डिफरेंट आ जाता है उस चीज़ से ना। तो आपको जो चीज़ समझ में आती है ना, आप वो ट्राई करो। ठीक है। और सर अगर यानी कि कोई कैरियर हमें पे नहीं करता तो उसके लिए हम कोई एक्शन ले सकते हैं? वो मैंने एक वीडियो लगाई हुई है इस पे कि आप उस पे दो तीन तरीके होते हैं। पहले तो एक तो आप सिंपली एक ईमेल उसको करेंगे, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अगर आपकी LLC है तो हम्म। लीगल एक्शन आप तब ले सकते हैं, वरना हम्म। नहीं ले सकते। उसके हम्म। बाद FMCSA पे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। FMCSA पे रिपोर्ट करने के बाद के भी और प्रोसीजर्स हैं। अगर आपका पैसा ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम्म। आपको वीकली उनको इनवाइस करनी है, क्योंकि वो लोग वीकेंड पे जाते हैं पैसा उड़ा के, मंडे को ना फकीर बने होते हैं। तो आपको उन्हें हम्म। वीकली इनवाइस ही करनी है। आपका अगर आपकी इनवाइस $500 से ज़्यादा हो गई, फिर बहुत कम हम्म। चांस है कि वो आपको पे बैक कर सकें, क्योंकि वो वीक टू वीक चल रहे होते हैं, हम्म। वो मुश्किल में वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, तो स्वाय उनके जो मतलब 70 ईयर्स प्लस के लोग हैं, वो थोड़ा सा फिर भी ख्याल कर लेते हैं, लेकिन ये जो, अगर मैं बात करूं मतलब 30 to 50 के दरमियान के इनके जो ड्राइवर्स हैं, हम्म। वो वीकेंड पे जाएंगे, छुट्टी सैटरडे संडे, और मंडे को वो फकीर बने होते हैं, कोई उनके पास फिर देने को नहीं होता। तो आपने वीकेंड एंड पे उनको करनी है इनवाइस, $200 $250, आपको हम्म। जितनी भी बनते हैं वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। आप भी सुकून में, वो भी सुकून में। और अगर इनवाइस ज़्यादा है, अब मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी 1500 $2000 की इनवाइस होती है, कैरियर नहीं पे कर ही नहीं पा रहे होते। तो फिर उस केस में आपको लीगल टीम हायर करनी पड़ती है, कोई लॉयर वगैरह हायर करना पड़ता है। वो फिर उसमें से परसेंटेज लेता है कि अगर मैंने ये केस सॉल्व हम्म। करा दिया तो इतने परसेंट मेरे होंगे। वो इतनी ज़्यादा नहीं होती परसेंटेज, लाइक 20%, 10%, 15%, इतनी हम्म। परसेंटेज होती है। 1000 में से 100 200 डॉलर आपसे ले लेगा, तो बाकी सात हम्म। आठ सौ डॉलर आपको क्लियर करा देगा। तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है। लेकिन बेहतर, और सबसे बेहतर ये है कि साथ साथ उसको इन्वाइसेस भी करें, साथ साथ क्लियर भी करें, ताकि जी, आप भी सुकून में रहें और वो भी सुकून में रहे।